آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کا طریقہ شروع ہو رہا ہے اور آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب یہ ہمارا کئی حصوں میں جائے گا، اس لیے کہ اس پر ہم کو بہت تفصیل کے ساتھ اس میں شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں: شرط، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ تو اس وجہ سے اس میں ہم اب یہی ہمارا آخری بھی ہے، کیونکہ نماز کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے نا۔ اب نماز سے پہلے 6 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو یہ فرض بھی ہے، شرط بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ 6۔ آج صرف 3، کل انشاءاللہ 3، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد بھی کرتے رہیے آپ۔ کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نماز سے پہلے؟ ان 6 میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ہونا تو دور کی بات ہے۔ سمجھے آپ؟ شروع ہی نہیں ہوگی، ہونا تو دور کی بات ہے۔ ان 6 میں سے پہلا کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ یعنی پاک ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت۔ کیا؟ ستر عورت نہیں، ستر عورت۔ ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت۔ تیسرا کیا ہے؟ استقبال، بولیے نا، استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ بس یہ 3 آج، ٹھیک ہے؟ طہارت یعنی پاک ہونا، مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں جو آپ کے پاس میں گیا ہے، ہم نے کچھ ضروری مسئلے بھی ان 3 کے تحت ڈالا ہے۔ نمبر 1 طہارت یعنی پاک ہونا۔ اس میں اردو کے اندر اور رومن اردو کے اندر دونوں میں اسٹار کی طرح شروع میں ہم نے ایک پوائنٹ رکھا ہے۔ اب دیکھیے پہلے نمبر پہ طہارت یعنی پاک ہونا، اس میں دیکھیے پہلا پوائنٹ، پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک نمازی کا بدن، پھر دوسرا نمازی کے اوپر جو لباس ہے وہ، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ان تینوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ نجاست کی تعریفیں بھی ہیں، درہم کی مقدار ہے، ہم اتنا ڈیٹیلز میں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھیے کہ ان تینوں کا یعنی نمازی کا بھی، لباس کا بھی، یعنی بدن کا بھی، لباس کا بھی اور جگہ کا بھی، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ اسی میں، نماز کے لیے، اب آپ کو میں پاکیزگی کی اہمیت بتاتا ہوں۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر، غلطی سے الگ ہے، جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، پھر بھی عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت کی توہین اور بے ادبی ہے یہ۔ اور نماز کی توہین اور بے ادبی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب جان رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی ہے، اب بھی اگر پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اتنی جرأت کر رہا ہے کہ وہ نماز بغیر پاکیزگی کے ادا کر رہا ہے، تو علماء اس کو کفر لکھتے ہیں۔ اب کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کفر کے قریب ہے یہ، اس لیے بچو۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو پاکی حاصل کر لیتا ہوں۔ پاکی حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے جو وضو اور غسل کا لیا ہے وہ کیوں لیا ہے؟ تاکہ آپ جو پاکی حاصل کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے کہ ہم کر بھی رہے ہیں یا غلطی سے کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے دھیان دینا بہت ضروری، ٹھیک ہے؟ تو طہارت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط ستر عورت۔ ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، لوگوں کے سامنے اور نماز میں تو بالاجماع فرض ہے۔ لوگوں کے سامنے چھپانا اور نماز میں چھپانا کیا ہے؟ فرض، اور ہر حال میں کیا ہے؟ واجب۔ نمبر 2 پوائنٹ، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے، ناف شامل نہیں، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر
घुटनों के नीचे तक, घुटना शामिल है, ठीक। मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक बदन का सारा हिस्सा छुपा हुआ होना क्या है? अब इसके अंदर 9 हिस्से हैं, मैं वो तफसील में नहीं जा रहा हूं। ये जो नाफ के नीचे से है ना, घुटने के नीचे तक, इसमें उलमा ने 9 हिस्से बयान किए हैं, 9 हिस्से, लेकिन बस आपको पूरा छुपाना है, इतना याद रखिए। अब बहुत सारे हजरात देखिए नमाज में कितनी ऐसी पैंट पहन करके आते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो पीछे से हिस्सा खुल जाता है कि नहीं खुल जाता है? अब बताइए नमाज का उनका क्या हो रहा है? ध्यान, एक लिबास ऐसा सिलवा लो ना यार कि वो इस्लामी लिबास हो नमाज के लिए। क्या कुर्ता पैजामा आप नमाज के लिए नहीं पहन सकते? पहने ना पैंट शर्ट, जितना पहनना है पहनिए काम के लिए। एक ऐसा लिबास तो रखो ना जिसमें पूरा सत्र छुप जाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, ऐसा लिबास तो रखो कम से कम, है कि नहीं? बताइए कितने लोगों का पैंट पीछे से खुलता है कि नहीं खुलता है? बताइए। अब वो हिस्सा छुपाना फर्ज है ना, फर्ज हो नहीं रहा है तो नमाज होगी आपकी? बहुत ध्यान दीजिए मेरे अजीजों, जो बताया जा रहा है ना उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर के कहां तक है? घुटने के नीचे तक, बदन का ये सारा हिस्सा छुपा होना जरूरी है। औरत के लिए इन 5 आज़ा, नंबर 1 मुंह की टिकली, ये नंबर 2 3, ये हथेली 1, ये 2, तो एक मुंह की टिकली, एक ये, कितने हो गए? 3, 4 5, पांव का तलवा नीचे, दोनों पांव के तलवे, दोनों हाथ की हथेली, दोनों पांव के तलवे कितने हो गए? 4, एक मुंह की टिकली। औरत के लिए इन 5 चीजों को छोड़ करके सर से लेकर के पांव तक छुपाना फर्ज है। बात समझ में आ गई? ये 5 हिस्सा खुला रहेगा औरत का, बाकी सारा छुपा रहेगा। और मर्द का नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक छुपा हुआ होना जरूरी है, फर्ज है, ठीक है? ये सत्र औरत है। अत्ता की कहा गया है कि सर के जो लटकते हुए बाल होते हैं ना औरतों के, और गर्दन और कलाइयां, इनका भी छुपा होना फर्ज है औरत के। इतना बारीक कपड़ा या चादर जिससे बदन चमके या औरत के बाल की सियाही चमके, तो उलमा ने फरमाया कि उसकी नमाज ही नहीं होगी, औरत की नमाज ही नहीं होगी। असल में मैं ये औरत का इस मसला इसलिए ले रहा हूं कि ये रिकॉर्ड होकर के अपलोड भी होता है, तो वो भी सुनती हैं। तो बालों की सियाही भी अगर औरत की चमक रही है चादर के ऊपर से, तभी भी नमाज नहीं होगी। इसलिए चादर ऐसे रखो कि कम से कम बाल की सियाही छुप जाए आपकी, ठीक है? तीसरी शर्त क्या है? इस्तिकबाले किबला, किबला की तरफ मुंह करना। किबला की तरफ मुंह करना, इसमें भी हमने 2-3 पॉइंट डाल के रखे हैं। नमाजी ने जानबूझकर बगैर मजबूरी के किबले से सीना फेर दिया। एक है मुंह फेरना, एक है सीना फेरना। अगर जानबूझ करके, कोई मजबूरी नहीं है, जानबूझ करके किबले की तरफ से अपना सीना फेरा, तो नमाज क्या हो जाएगी? फौरन फासिद। और अगर बगैर इरादे के, जानबूझ करके नहीं, बगैर इरादे के फिर गया, अब अगर बगैर इरादे के फिरा तो उलमा फरमाते हैं 3 बार सुभान अल्लाह कहने के वक्त से पहले ही किबला की तरफ कर ले। अगर 3 बार सुभान अल्लाह कहने के वक्त से पहले कर लिया तो ठीक है, वरना नमाज क्या हो जाएगी? उसकी फासिद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ मुंह किबले से फेरा, ये सीने का मसला था, अगर सिर्फ मुंह अपना किबले से फेरा तो वाजिब है कि फौरन किबले की तरफ मुंह कर ले, लेकिन नमाज नहीं जाएगी। हाँ, बगैर मजबूरी के ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, यानी अगर मजबूरी में हुआ तब तो नमाज भी नहीं जाएगी और मकरूह तहरीमी भी नहीं है। और अगर बगैर मजबूरी की उसने ऐसा किया है तो नमाज तो नहीं जाएगी, लेकिन उस नमाज को दोबारा पढ़ना क्या होगा? वाजिब होगा, मकरूह तहरीमी। हमारे लोगों का एक सवाल रहता है, कहीं चले गए किबला पता नहीं चल रहा है। अब ये किबला तो शर्त है, तो फरमाया गया है कि किसी जगह किबला का पता ना चले और ना कोई बताने वाला मुसलमान हो। तो अब आजकल तो वो डिजिटल ऐप निकला है, तो वो कोई हैसियत नहीं रखता। वो एक अलग चीज है कि आप उससे देखिए या ना देखिए। अब पहले नहीं था तो लोग क्या नहीं पढ़ते थे नमाज? तो हमारा इस्लाम जो है ना, डिजिटल ऐप का मोहताज नहीं है। इस्लाम हर जगह नाफिज होता है, चाहे आपके पास रहे या ना रहे। तो इस्लाम का हुक्म यह है कि किसी जगह किबला का पता ना चले और कोई बताने वाला मुसलमान भी ना हो, तो फरमाया गया तहर्री करे। क्या करे? तहर्री मीन सोचे। अब 4 ही तो तरफ होते ना, सामने दाएं बाएं पीछे। सोचे, जिधर किबला होने पर दिल जमे उधर मुंह करके नमाज अदा कर ले, उसके हक में उधर ही किबला है, उसकी नमाज हो जाएगी, जिधर जमे। कि बताइए, अब हमारे वो लोग जिनको मोबाइल नहीं चलाने आता है, खुदा ना खास्ता वो चले गए कहीं,
قبلہ نہیں پتہ چل رہا ہے کیا کریں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ڈیجیٹل ایپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ, ورنہ ابھی بیچ میں خبر آئی تھی وہ لوکیشن پہ جا کر کے برج سے نیچے گر گیا تھا. ڈیجیٹل ایپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, جو شریعت کا حکم ہے بھروسہ سارا اس کے اوپر ہے. آپ اس میں دیکھ لیں اپنا, لیکن پھر بھی اپنے دل کو اطمینان دلوائیے کہ قبلہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا. اور جدھر منہ جمے آپ کا. اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے, مثال کے طور پر میں کہیں تھا, میں نے سوچا, میں تحریک کیا, میں نے سوچا کہ قبلہ کدھر ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی میں نے. بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ یار قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے. یا پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا, اب کوئی آ گیا بتانے والا, اس نے کہا یار ادھر قبلہ تھا. آپ کی نماز ہو گئی, لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے شریعت کے حکم کا پاور, کہ شریعت نے پاور دیا تھا, اس پہ عمل کر لیا, اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ہاں کوئی پہلے بتانے والا تھا, نہیں پوچھا اور پھر سوچ کر کے پڑھا, اب اگر آپ نے غلط پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی بتانے والا نہیں, پھر آپ نے سوچ کر کے نماز پڑھا کہ ادھر قبلہ ہے, نماز کے بعد پتا چلا یار قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا, تو آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی. اچھا, پہلی رکعت میں آپ نے سوچا نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ ادھر ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. دوسری رکعت میں تھے, پھر خیال دل میں آ رہا ہے یار قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے, تو حکم ہے کہ فوراً ادھر گھوم جائیے, فوراً ادھر گھوم جائیے. تیسری رکعت میں خیال آیا قبلہ ادھر نہیں پیچھے کی طرف ہے, فوراً ادھر گھوم جائیے. چوتھی رکعت میں خیال آیا قبلہ بائیں طرف ہے, فرمایا کہ فوراً ادھر گھوم جائے. وہ اگر نہیں گھوما تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن یہاں خیال سے مراد صرف فالتو خیال نہیں ہے, دل جمنا چاہیے کہ ہاں ادھر قبلہ ہے. یہ ہے شریعت مطہرہ کا حکم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب قبلہ پتہ کرنے کا آسان ایپ پتہ چل گیا نا, کہ تحریک کیجئے, سوچئے. اسی کے ضمن ایک مسئلہ ہے, کھڑے ہو بابو, تم صرف ایسے سوچو قبلہ کدھر ہے, ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ادھر نہیں کھڑے ہونا, ادھر پہ تو معلوم ہے ہم کو. ہاں کھڑے ہو گئے, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تم کھڑے ہو, انہی کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ بندہ بعد میں آیا, یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, ادھر ہی قبلہ ہوگا, اس بندے کی نماز نہیں ہوگی, پیچھے والے کی. بیٹھ جاؤ دونوں, اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ تحری کرے گا, اس کی پیروی نہیں کرے گا, تحری کرے گا. اگر اس کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کے حوالے سے بتایا گیا ہے میرے عزیزو, بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. ان مسئلوں پر عمل کرو. نہانے کا جو مسئلہ غسل کا بتایا گیا کتنا اہم ہے اس کے اندر. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. وہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میرے مولا میری حفاظت فرما, لیکن اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں. جب 99 پورے ہو گئے نا, 100واں کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. یہ فرمان مصطفیٰ ہے, لطیفہ نہیں ہے یہ. اس کی قبر کیا ہو گئی؟ آگ سے بھر گئی. جب آگ ختم ہوئی اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا آخر مجھے کیوں مارا گیا. یعنی اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے 100 کوڑے مارے کیوں گئے. اس نے پوچھا آخر بتاؤ تو مجھے 100 کوڑے کیوں مارے گئے. تو فرشتے نے جواب دیا تو نے ایک دن بغیر طہارت کے نماز پڑھی تھی, بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی, اور ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. دونوں چیزیں یہاں پر. بغیر طہارت کے ایک دن نماز نہیں پڑھی تو 100 کوڑے مارے گئے, اور 100واں کوڑا اتنا خطرناک تھا کہ قبر پوری آگ سے بھر گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے اپنا. جو لوگ بیٹھتے ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے بیٹھتے رہو. جانے والوں کو جانے دو, تھوڑا وقت لگے گا ہی, لیکن جانے والوں کو جانے دو, اور جتنا بتایا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے. طہارت پاکیزگی بہت ضروری چیز ہے. میرے لیے آپ دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ جب پاکیزگی حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل پاک فرما دے. آپ میرے لیے دعا کریں, اس لیے کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بہت سخت عذاب ہے, بہت سخت. لہٰذا جتنا اپنے سے ہو سکے کوشش کرو کہ کچھ چھوٹ نہ جائے بدن کے اندر, نہاتے وقت خاص طور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مسئلوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.